اسی جملے پہ سمجھ جانا چاہیے کہاں رسول کا قد، کہاں پہ حسن کا قد. لیکن آل محمد نے بتا دیا قد کام نہیں آتے، قد کی حیثیت نہیں ہے اسلام میں کہ تمہارا قد کتنا بڑا ہے. حسن بیٹا سامنے آئیے، پہن کے دکھائیے. اب کہاں ایک بڑے شخص کی ابا کبا اور امامہ، کہاں چھوٹا سا بچہ پہننا شروع کیا، پورا آ گیا. اب صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نہ حسن سیاسی ہیں، سیاسی لیڈر نہیں ہے، علی سیاسی لیڈر نہیں ہے، جو آیا ہے وہ سیاسی لیڈر ہے، جو آیا وہ سیاسی لیڈر. اب نبی نے اپنا امامہ، اپنی ابا کبا، اپنی زندگی میں علی کو پہنا کر بتا دیا کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اور میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یہ فرق واضح کرتے نا کہ نبوت اور ہے، امامت اور ہے، تو ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں غزوہ خندق میں ہمیں بتائیے کہ فرق کتنا ہے. اگر وہاں فرق نہیں ہے تو نبوت اور امامت میں فرق نہیں ہے. نبوت بھی بھلا انسانیت کا چاہتی ہے، امامت بھی بھلا انسانیت کا ہی چاہتی ہے. اور صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے دور حاضر کے ہوں، گزشتہ ہوں یا اس سے پہلے ہوں، ان میں اپنی ذاتی خواہش ہوتی. مذہبی لیڈروں کی اپنی ذاتی خواہش نہیں ہوتی. سیاسی لیڈر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں. مذہبی لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، یہ مذہب کو کچھ نہیں ہوتا. کون سی بات. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں مذہبی لیڈر اور سیاسی لیڈروں کی تعداد کتنی. اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہوگا اور ممکن ہے کہ ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جہاں تک سمجھ پائے ہم آسان کرنا چاہ رہے ہیں. 40 سردار ہیں عرب کے، ان کے مقابلے میں ایک یتیم آیا. کون سی بات. ایک یتیم آیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 40 لوگ یہ چاہ رہے ہیں ہم بھی بچ جائیں، جو ہمارے پاس یہ بت ہیں یہ بھی بچ جائیں. اب وہ چاہتے ہیں، پہلے انہوں نے پورا حل نکالا، نہیں نکلا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک درمیانی حل نکالتے، دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہو جائے، دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہو جائے. تمہارے کتنے اللہ ہیں؟ ایک ہم مان لیتے، تم ہمارے 360 مان لو. جہاں دنیا میں کہیں تمہیں ایسے طریقے ملے نا جہاں پہ لیڈر یہ کہیں کہ آپ کی بھی مان لیتے ہیں اور ان کی بھی مان لیتے ہیں، تو مان جائیے کہ سیاسی ہے، مذہبی نہیں ہے. سیاسی ہے، مذہبی نہیں. اب مذہبی لیڈر کے پاس آیا کہ دیکھو ان کے 360 ماننے پڑیں گے، یہ تمہارا ایک مان لیں گے. مذہبی لیڈر نے کہا ہم اپنا ایک ہی منوائیں گے، بھلے ہمیں 23 سال کا عرصہ لگے، ہم انتظار کریں گے لیکن منوائیں گے ایک کو، 360 کو جھوٹا قرار دلوائیں گے. اب صرف ہم یہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جو عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں ایک سردار ہے جس کا نام ہے ابو طالب. ہم ان کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ کیسے لیڈر تھے، سیاسی یا مذہبی؟ اب چونکہ یہاں پہ سارے ہیں حبداران علی اور ان کے والد محترم کے، تو یہاں پہ تو سبھی کہہ دیں گے کہ مذہبی لیڈر ہے. لیکن ہم یہاں پہ ایک ثبوت مانگنا چاہ رہے ہیں، دلیل مانگنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے سامنے صرف تاریخ کا ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ جو سارے سردار آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی مان لو، ہم تمہارے مان لیں گے. ہم ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایمان ابو طالب پر بات ہوتی ہے نا، تو ہم ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جہاں پہ 360 بت رکھوائے جا رہے تھے، ابو طالب بھی کوئی رکھوا رہے تھے؟ ابو طالب بھی کوئی رکھوا رہے تھے؟ نہیں. تو پھر ان کے ایمان میں شک کیوں؟
اب ان کے ایمان میں شک کیوں؟ اب میں صرف واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک مذہبی لیڈر تھے ہیں. توجہ سے سنیے گا. کیا آئے سارے آ کر کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. گئے اپنے بھتیجی کے پاس جا کر کہا ایسا کہہ رہے ایسا کہہ رہے. نبی نے ایک مذہبی لیڈر ہو کر ایک بڑا ہی عمدہ جملہ کہا. یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دے تو میں اپنے کال سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. یہ ایک مذہبی لیڈر نے دوسرے مذہبی لیڈر سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابو طالب کس طرف جھکے, کس طرف گئے؟ نبی کی طرف یا 40 افراد کی طرف؟ نبی کی طرف گئے. یعنی پتہ چلا کہ جو مذہبی لیڈر ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ حق کی طرف رجوع کرتا ہے. پہنچ رہی نا بات؟ اب صرف ہم اپنی گفتگو کو آسان مرحلوں میں لانا چاہ رہے ہیں. کائنات میں کتنے لیڈر گزرے, بہت سارے لیڈر گزرے. نبی کے بعد متنازع بات نہیں ہونی چاہیے, صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں, نبی کے بعد بہت سارے لوگ آئے, ممبر پہ سب بیٹھ گئے. کہیں پہ مجمع نے بٹھا دیا, کہیں پہ کسی اپنے نے بٹھا دیا, لیکن لوگ بیٹھے. ہم صرف اتنا پوچھا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ طاقت مذہبی لیڈر میں ہے یا سیاسی لیڈر میں؟ سیاسی لیڈر کا دار و مدار صرف اس کی عقل پر ہے. سیاسی لیڈر کا دار و مدار, اس کی ساری حکومت کا دار و مدار اس کی اپنی عقل پر ہے. مذہبی لیڈر کی ساری حکومت کا دار و مدار وحی الہی پر ہے. اور ہم عرض کرنا چاہتے ہیں ذہن جیتتا ہے کہ وحی جیتتی؟ وحی جیتتی ہے. لیکن صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں, علی دونوں طریقوں سے دنیا کے سامنے آئے. علی کے پاس طاقت ہے, وہ دونوں طریقوں سے دنیا کے سامنے آئے. وہ سیاسی لیڈر بن کر بھی آئے اور مذہبی لیڈر بن کر بھی آئے. اور جب مذہبی لیڈر تھے تو سیاسی لیڈر آ کر پوچھتے تھے یہ مسئلہ ہے حل کر دیجیے, یہ مسئلہ ہے حل کر دیجیے. اور صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ مذہبی لیڈر ہے. ہم آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں. ممبر پر آئے سیاسی طور پر, اور جب سیاسی طور پر ممبر پر آئے تو مذہب کو چھوڑا نہیں, مذہب کو اپنے ساتھ رکھا. اور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. علی کچھ لکھ رہے تھے, چراغ روشن تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب سیاسی منصب ملا ہے میرے علی. اور سفر کرنا چاہ رہا, کچھ لکھ رہے تھے, حساب کتاب کر رہے تھے, چراغ روشن تھا. بھائی آیا, آ کر کہا یا علی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. علی نے چراغ کو بجھا دیا, کہا بولو. کہا چراغ کیوں بجھایا؟ کہا اس میں جو تیل ہے وہ بیت المال کا ہے, تیل ہے وہ بیت المال کا. ابھی جو بات ہے وہ ہماری ذاتی, میں ذاتی بات کو اپنے مذہب کے خرچے پر کرنا نہیں چاہتا. اور یہ دنیا کے لیے ایک اصول بتا دیا علی نے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس حکومت وقت کا ہے وہ تمہارا نہیں ہے. جو ذاتی ہے اسے ذاتی پہ رکھو, جو حکومت کا ہے اسے حکومت میں رکھو. اب صرف عرض کرنا چاہتا ہوں, اتنا عمدہ لیڈر دنیا کو ملا علی, کبھی کسی کے سامنے وہ جھک نہیں پایا. یہ جو دوسرے لیڈر ہیں, جو سیاسی لیڈر ہیں, وہاں پہ وہ اپنے ذہنوں سے کام لیتے. ذہن کبھی نہ کبھی مات کھا جاتا. اور صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب دور حاضر کی بھی ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈر اپنی اپنی علاقے کے لیڈر ہوتے ہیں, اپنے اپنے علاقے. پہچاننا ہو مذہبی کون ہے اور سیاسی کون ہے, اس کا ایک پیمانہ ہے, ایک قانون ہے تمہارے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل توجہ چاہتا ہوں اس میں.
مذہبی لیڈر کی پہچان یہ ہے کچھ بھی ہو جائے وہ سیاسی لیڈر کے گھر نہیں جاتا، اس کے در پر نہیں جاتا، اس کے در پر نہیں جاتا جب تک کہ وہ بلائے نہ، مصلحتاً بلائے۔ اتنا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، علی کے دروازے پہ سب آئے، علی کس کے دروازے پر آئے؟ نہیں آئے نا، تو ہم صرف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں علی ایک مذہبی لیڈر ہے، علی اس لیے امیر المومنین ہے کیونکہ وہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا۔ جب سب آ رہے ہیں علی کے دروازے پہ تو اس کو ماننا پڑے گا کہ اس سے بہتر در کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر در کوئی نہیں۔ اب ہم صرف حسین ابن علی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ابھی ذہنوں میں آ رہی کہ حسین بھی تو ایک ولی کے دربار میں گئے نا، کیا ہے حسین کے پاس اس وقت؟ اس کے پاس ایک پوری فوج ہے، اس کے پاس ایک پروانہ ہے، اس کے پاس ایک خط ہے جس پہ لکھا ہے کہ بیعت طلب کرو، کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو سر کاٹ دینا، مدینے میں ہی سر کاٹ دینا۔ اب میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب میں طاقت کتنی، مذہب میں طاقت کتنی، مذہب میں طاقت اتنی ہے کہ حسین جب گئے اسے کہا کہ بیعت کا سوال ہے۔ حسین نے ایک جملہ کہا اور وہ تاریخی جملہ ہے، رہتی دنیا تک ہے۔ حسین نے بتا دیا کہ مذہبی لیڈر میں اور دوسرے لیڈروں میں فرق کتنا ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس بات پہ جو خط کے عنوان کے مطابق ہے کہ سر حسین کاٹ دینا چاہیے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پہنچ گئی نا بات؟ اب اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں بے بس تھے، کچھ نہیں کر پائے، تو ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دربار میں حسین نے کھڑے ہو کر کہا ہے، یہ کسی سردار کے سامنے ایسا جملہ کہیں تو یہ گستاخی مانی جاتی، فوراً سزا ملتی۔ حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ سر کاٹ سکا